اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضا جو ہے درود و سلام سے گونج رہی ہے، جو آواز ہماری سماعتوں تک پہنچ رہی ہے اس میں سرکار علیہ السلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے، نعتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، علماء حضرات اپنے اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ تو گویا یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا کرتے ہیں، اور ایک جشن کی صورت میں منایا کرتے ہیں، اور ایسا جشن کہ جو فقید المثال کہلایا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، پاکستان اور دیگر ممالک میں اپنے اپنے کلچر کے مطابق تمام مسلمانان عالم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اور انتہائی کثرت کے ساتھ اس میں اجتماعات ہوتے ہیں جس میں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو جشن ہے، یہ جو خوشی ہے، سب کیوں نہیں مناتے؟ اربوں لوگ جو ہے اس وقت کرۂ ارض پر موجود ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خوشی صرف اہل ایمان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دامن میں ایمان کی نعمت موجود ہے۔ یہ خوشی ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو مشرف و اسلام ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس بات کو ہم قرآن کریم کی اس آیت سے مربوط کر سکتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، مومنوں پر احسان فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے، مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہو، بعثت کا ذکر ہو، اور کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کی طرف۔ تو اہل ایمان ہی خوشیاں منائیں گے، اہل ایمان ہی سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں۔ اور یہ جو آپ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کا بطور خاص یہ جو ایام ہیں، اس میں اور بالعموم پورا سال الحمدللہ، یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول اور ربیع الثانی میں، بالعموم پورا سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے حوالے سے محافل کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہ یہ خوشی اتنی بڑی ہے، کیونکہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اس نعمت عظمیٰ، اس نعمت کبریٰ کا جو لوگ ادراک رکھتے ہیں وہ اس پیمانے پر خوشی مناتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور آج ہم نے بھی پروگرام کا موضوع جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، اور اس کو دونوں عیدیں جو ہیں وہ بھی اسی کے صدقے ہیں، تو ہم اسے ام العیدین کہہ سکتے ہیں۔ ام العیدین ہے، یہ دونوں عیدوں کی ماں ہے، اسی کے صدقے عید الاضحیٰ بھی ہے، اسی کے صدقے عید الفطر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسی شخصیت کے جو ماشاءاللہ مسئلہ کے حق کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور نوجوانوں کو ترغیب دینے کے حوالے سے میں نے دیکھا آپ کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں، نوجوان دین کی طرف آئیں، اور دین کی تعلیمات جو ہے عام کرنے کے حوالے سے آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت کام ہے جو نظر آ رہا ہے مختلف صورتوں میں۔ میری مراد ابو عمید ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جن کا میٹرو ون کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور بزم عقیدت میں بھی اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے انہیں دیکھا، اور متعدد پروگرامز کرتے ہیں، بہت خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب علی، معترضین کا پہلا اعتراض جشن اور پھر عید میلاد، کیا ہر سال آپ عید میلاد مناتے رہیں گے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو ہو گئی، تو یہ جشن منانا اور یہ عید منانا، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
آپ کو بھی مبارک آپ ہو کو اور بھی مبارک۔ تمام ناظرین کو بھی مبارک ہو۔ معترضین کا کام تو ہے اعتراض کرنا، وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم نے اعتراضات کے جوابات دینے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ہم ہمارے اعتراض کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک معترضین پیدا ہوتے رہیں گے ہم ان کے جوابات بھی دیتے رہیں گے۔ اصل میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر سال منانے کی بہت ساری توجیحات علماء اکرام نے بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف آیات، مثلا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لایا۔ اللہ، تو اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت آپ نے پڑھی خطبے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر اللہ نے احسان فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں یہ فکر دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ ہر سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کر کے آپ کے فضائل، خصائل، شمائل، محامد، اس کو بیان کر کے اپنی آنے والی نسل کو اور نسل نو کو یہ پیغام دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج بھی اس انداز سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ولادت باسعادت منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام دین کا جو حضرات صحابہ اکرام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، تو یہ میلاد دراصل دین کا پیغام آگے پہنچانے کا ایک بہت اچھا، بہت عمدہ اور بہترین قسم کا ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اس کے بعد کے دیگر جتنے بھی تابعین ہیں، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو اسی انداز سے پہنچاتے ہیں۔ جیسے امام ترمذی نے ترمذی شریف میں پورا ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام ترمذی وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو کبھی میلاد نہیں منایا، اگر میلاد نہیں منایا تو اپنی حدیث کی کتاب میں باب ما جاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہی کیوں مانتے ہو؟ وہ باب ماننے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اس کو پڑھ لیں کہ میلاد شریف ہر دور میں منایا جاتا رہا، اور اس کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا ہمارا تعلق اس مکین گنبد خضرا کے ساتھ ابھی کیا اچھے انداز میں آپ نے بڑے اعتدال کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت جواب عنایت فرمایا علامہ صاحب نے ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز و معروف ثنا خواں، ایک ایسے ثنا خواں ماشاءاللہ جو خوش الہان، خوش آواز ثنا خواں ہیں، جناب سید عابد علی چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ گناہگاروں کی جب امداد کرنا، 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 مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، میری فریاد سن لے سننے والے، میری فریاد سن لے سننے والے، مجھے آتا نہیں فریاد کرنا، مجھے آتا نہیں فریاد کرنا، سرے محشر
کچھ ارشاد کرنا، ارشاد کرنا، میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا۔ مقطع ہے کہ بڑی شے ہے منور یاد ان کی، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، بڑی شے ہے، بڑی شے ہے منور یاد ان کی، جسے آ جائے ان کی یاد کرنا، جسے آ جائے ان کی یاد کرنا۔ بھائی واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب سید عابد علی چشتی۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ بہت قریب ہے وہ 12 ربیع الاول کی، جس کا پورے سال انتظار رہتا ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ، آپ خطبات کے ذریعے، آپ دونوں ہی حضرات اور ہمارے تمام علماء اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے قلوب و اذہان منور کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بتدریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جذبے میں، جذبہ حب رسول میں اضافہ نظر آ رہا ہے، لوگ زیادہ چراغاں کرتے ہیں، لوگ زیادہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں، لوگ زیادہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لوگ زیادہ ذکر و اذکار اور درود کی محفلیں سجاتے ہیں، درود شریف کی۔ کیا فرمائیے گا اس میں جو گریجولی جو ہے وہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے کافی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ آپ کو، تمام ناظرین کو ماہ ربیع الاول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کی برکت سے، ان دنوں کی برکت سے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے اور ہر طرح کے زوال سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ عید میلاد النبی، عید اس کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو خوشی کے طور پہ، اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ عید عود بمعنی پلٹ پلٹ کے آنا، یعنی بار بار جو آئے۔ تو ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں ذکر فرمایا تھا کہ معترضین اس اعتراض کو اٹھاتے ہیں کہ کیا ہر سال ہی؟ تو تحقیقی جوابات سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ قرآن پاک ماہ رمضان کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور ایک ہی مرتبہ وہ نازل ہوا، ہر سال نازل نہیں ہوتا، لیکن کیا اس رات کو یادگار بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا؟ جشن نزول قرآن منایا، جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، وہ رات ہمیشہ کے لیے برکت والی ہو گئی، جس رات قرآن آئے تو وہ ہمیشہ کے لیے برکت والی، جس رات صاحب قرآن آئے تو وہ رات کی برکت والی نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتراض در اعتراضات، سوال در سوال، جواب در جواب، تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس نے سمٹنا نہیں ہے۔ ہم تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اپنا تعلق ذات مصطفیٰ سے بندہ ایسا کر لے کہ اس کا ہر دن میلاد میں گزرے، ہر رات میلاد میں گزرے۔ لیکن یہ 12 دن چونکہ تخصیص کے ہیں، پورے قرآن پاک کو پورا سال پڑھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص اس رات اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد میں 27 شب کو ختم قرآن بھی ہوتا ہے، شبیروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی اس رات اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام آیا۔ دوسری بات، لفظ عید اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مشہور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں سورۃ المائدہ، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان ہم پہ نازل فرما، مائدہ نازل فرما، کھانے نازل فرما، تکون لنا عید الاولین والآخرین، وہ دن کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اولین و آخرین سب کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ جب آسمان سے کھانا اترے، وہ دن عید کا دن ہو جائے، تو اگر وہ ہستی تشریف لائے کہ جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا آسما خاں، زمین خاں، زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ تو جب وہ عظیم ہستی تشریف لائیں تو پھر کس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو جوابات پر اگر آ جائیے تو بہت ساری ایسی باتیں۔ اور پھر پیر کا دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خاص فرما لیا۔ جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، تو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں تولد ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کو نازل فرمایا گیا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح السنہ میں اس بات کو نقل فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا
میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور فرمایا میں تمہیں اپنے ابتدائیے کے بارے میں یا اپنے اول مراحل کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں دعائے خلیل ہوں. بے شک. کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وقت ولادت دیکھا تھا. اور وہ خواب کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جس جگہ حضور تشریف فرما ہوئے وہاں سے لے کے شام تک کے محلات کا روشن ہو جانا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اس میں ایک بات اور میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے وقت ولادت جو عجائبات کا ظہور ہوا، 1000 سال سے روشن شدہ آتش کا بجھ جانا، یہ کیا حضور کی طرف سے، حضور کے تشریف لانے پر اللہ کے انعام نہیں ہے؟ اسی طریقے سے شاہ ایران کے محل کے 14 کنگروں کا گر جانا، یہ کیا انعام نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ اور علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب 14 بادشاہ گزر جائیں گے، جو 15ویں حکومت ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی. یہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دریائے صحابہ کا خشک ہو جانا اور وہاں پہ ہر طرف سبزہ ہو جانا. تو جب اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں تو لہٰذا مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج موضوع ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیوں نہ ہو یہ موضوع، کیونکہ ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اسی موضوع پر پروگرام کیا جائے تاکہ کچھ مفید باتیں آپ تک پہنچ جائے. اور ممکن ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی ایسی بات کہ جو آپ کے اعمال میں نیکیوں کا سبب بن جائے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سبب بن جائے انشاءاللہ. تو شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ثنا خان سید عابد علی چشتی. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، ارے کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو رب کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، رب کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو،
تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، نیازی جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے۔ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سید عابد علی چشتی اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے آج، اور اس پر بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے دونوں ہی مہمانان گرامی نے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا حضرت، کوئی ظاہر ہے انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا پیغام دیں کہ یہ ربیع الاول ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بن جائے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے اس بارگاہ سے دور کیا ہوا ہے، ہم اس کو ترک کر کے ان اعمال کو اختیار کریں کہ جو بارگاہ رسالت سے ہمیں قریب کر دیں؟ کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، وقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ امت اپنے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، اور جب تک یہ تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قائم و دائم رہا امت کا، حضور کی توجہ تو ہمیشہ رہی ہے، بات امت کی ہے، اس وقت تک آسمان کی مدد کے دروازے کھلے تھے۔ اب کیونکہ امت نے جینا سیکھ لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے اپنے جینے کے طریقے بنا لیے ہیں، تو آسمانی دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ رحمت کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب رحمت للعالمین سے رشتہ جوڑ لیا جائے گا، اور اس کا بہترین طریقہ کار جو خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے وہ ہے کثرت درود۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اپنی امت کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، تمہارا درود شریف پڑھنا، کہ جب تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پڑھنے کی وجہ سے اور میری ذات کے صدقے میں تم پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تمہاری مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں میلاد شریف کے لیے ایک مصیبت یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس لاکھ روپے ہوں گے تو ہم میلاد کریں گے، 50 لاکھ روپے ہوں گے تو میلاد کریں گے۔ دیکھیے، لاکھ روپے اور 50 لاکھ روپے کا ذہن نہیں ہے۔ میلاد شریف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میلاد شریف پڑھنے والے جب میلاد شریف پڑھتے ہیں تو وہ چنے سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، اور وہی چنے جب رات کو وہ سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور حضور وہی چنے تناول فرما رہے ہیں۔ گویا یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہاں لاکھوں روپے نہیں دیکھے جا رہے، یہاں بڑے لوگ نہیں دیکھے جا رہے، یہاں صرف اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ آپ گھر کے لوگ بیٹھ جائیں، صرف گھر والے، بچے، گھر کی بیٹیاں، بہویں، سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں، درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ نہ صحیح صرف 100 مرتبہ بھی درود شریف پڑھنے کی گھر میں عادت ڈال لیں۔ اس ربیع الاول سے لے کر آئندہ ربیع الاول تک کے لیے اپنے پاس ڈائری بنا لیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر امت اس چیز کو شروع کر دے، اس عمل کو شروع کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد بہت سارے مسائل کا نہ صرف حل نکل آئے گا بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی امداد اور خصوصی نظر اس امت کے پر آ جائے گی۔ واہ واہ، اچھا آپ نے ایک تجویز اور اچھا پیغام جو کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کریں، باوضو ہوں، گھر کے افراد بیٹھ جائیں اور بچے، بڑے، بوڑھے،
خواتین ساری، چونکہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہدیہ درود ہے، ہدیہ درود. کیا فرمائے گا علامہ صاحب اس حوالے سے؟ آپ کے کیا تجاویز ہیں کہ اس ماہ ربیع الاول میں ہم وہ ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، چونکہ ہماری اس میں انفرادی ذمہ داریاں الگ ہیں اور اجتماعی ذمہ داریاں الگ الگ. اگر ہم اس کو بائفرکیٹ کر کے، میں چاہتا ہوں کہ اگر پیغام پہنچ جائے تو ہمیں انفرادی طور پر بھی وہ کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، اور من حیث المجموع اگر ہمیں اجتماعی طور پر بھی دیکھیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام کے طور پہ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے پیش نظر چند چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سوال یہی ہوتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو یہی کہا جاتا ہے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے میلاد منایا جاتا ہے. تو محبت رسول کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اور وہ چیز کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. پہلی چیز ہے نماز. کوئی اگر نماز چھوڑ کر محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. کوئی نماز چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ سے سجدوں سے دور ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کے قریب ہوں تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہو، جلوس میں بندہ جا رہا ہو، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے لگا رہا ہو، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام مؤذن کے ذریعے ہمارے کان تک پہنچ رہا ہو، ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم اس کو پس پشت ڈال دیں اور ہم کہیں کہ جناب حضور کا جشن منائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ پھر محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی. یہ مستحب عمل ہے، یعنی فرض اولین فرض ہے. میلاد مصطفیٰ اپنی جگہ پہ ایک عبادت، اپنی جگہ نیکی، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. اس بات سے میں ان لوگوں کے اعتراض کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے. تو دیکھیے میلاد منانا اپنی جگہ پہ ایک الگ مستحب عمل ہے، لیکن جو فرض ہے اس کی ذمہ داری میلاد کا دن ہو یا نہ ہو وہ مجھ پہ آپ پہ سب پہ لازم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سب سے زیادہ تاکید جو آئی ہے واقعی الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنے کا ذکر آیا، تو لہٰذا نماز اولین شرط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شب میلاد مصطفیٰ بندہ پورا وقت گزار دے اور جب فجر کا وقت آئے تو سوتا رہے، تو یہ قطعا نامناسب ہے. اسے چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے انداز بھی پورے کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر نماز کی بھی پابندی وہ کرے لازمی طور پر. بہت اچھی بات. نماز کا بھی حوالہ آ گیا، درود کا بھی حوالہ آ گیا. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. پیغامات لے لیے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. پروگرام جاری رہے گا، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت بڑا موضوع، بہت اس وقت ماشاءاللہ جشن کا سا سما ہے الحمدللہ، اور چراغاں ہوا اور ہو رہا ہے، اور عمارتیں سجائی جا رہی ہیں، شاہراہیں سجائی جا رہی ہیں، گلیاں کوچے بازار، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کے نغمے پڑھے جا رہے ہیں. اور شاقان مصطفیٰ انفاق کی صورت میں بھی بہت کچھ کرنے کے لیے آمادہ بھی ہیں اور کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ خوشی کے موقع پر دوسروں کو خوش کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ضرور فراہم کرتا ہے. عید الفطر ہو تو ہم فطرانے کے طور پر لوگوں کو اور دیگر تحائف کے ذریعے دوسرے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے ہیں. عید الاضحیٰ ہو تو قربانی کے گوشت کی صورت میں لوگوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہ چیز، خوراک جو ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت بانٹے جاتے ہیں، لنگر تقسیم کیے. انفاق کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے ہماری ان خوشیوں کا حصہ ہے. تو یہ جو اسلام کی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے گا. قرآن حکیم میں یہ ایک ایسی واحد آیت ہے کہ جو بہت ہی یونیک ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فلیفرحوا چاہیے کہ اس پر خوشیاں کریں، اللہ چاہیے کہ اس پر خوشی کا فلینفقوا نہیں کہا، فلیفرحوا، فرحت، فلیسجدوا نہیں کہا کہ تم سجدے کرو، تم انفاق کرو، انبساط کرو، خوشی کا انبساط، خوشی میں تمہارا جو جی چاہے، نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، انفاق کرو، لوگوں میں خیرات کرو، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے بہت اچھا یعنی کہ مضمون مانا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسلام کا یہ ایک عمومی مزاج ہے، طبیعت ہے کہ کوئی بھی موقع ہو
اس میں انفاق کا پہلو ضرور پوشیدہ ہے اور موجود ہے، اور اس کا جو سب سے اچھا یعنی پہلو ہے، جو بہترین پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ فکر دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ خوشی اسی بات کا نام ہے کہ جب تم دوسرے انسان کی خوشی کا احترام کرو، یہ حقیقی خوشی ہے۔ خوشی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارا اپنا خود خوش ہو جائیں، خود پہن لیں، خود پہن لیں، خود کھا لیں، خود دوسرے بھائی کے لیے، جب تک دوسرے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے دوسروں کے لیے جو ہے نا، وہ جو قرآن نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہے کیا خوبصورت قرآن نے بات کی ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو پورا کر دیتے ہیں اگرچہ کہ خود انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو اسلام کے ماتھے کا وہ حسین جھومر ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام لے آتے ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ انبساط میں، خوشی میں کثرت کے ساتھ خیرات بھی کریں، غریبوں کی امداد بھی کریں، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس دیں، اور جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ میں یہ ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے مخیر حضرات جنہیں اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے، وہ ان لوگوں پر اگر اس طرح انفاق کریں کہ کرائے کے مکان کی ذلت سے نکال کر انہیں ایک 2 کمرے کا اپنا ذاتی مکان دلوا دیں، تو اس ماہ ربیع الاول میں سمجھتا ہوں کہ رسول پاک کی امت کے ساتھ اتنا شاندار کنٹریبیوشن نہیں ہوگا کہ حضور خصوصی توجہ فرمائے۔ واہ واہ واہ، علامہ صاحب کیا فرمائے گا کہ ہمارے ہاں ایک اسلام میں جتنی تعلیمات ہیں اس میں جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، ایک سوشل ویلفیئر کا بھی ایک تصور موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود خوش ہو جائیں، معاشرہ آپ کا بری حالت کا شکار، ابتری کا شکار ہے، بھوک افلاس۔ اسلام چاہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو پورا معاشرہ خوش ہو، اور یہ جو سوشل ویلفیئر کا تصور ہے خوشیوں کے مواقع پر، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا، چونکہ اعتراض کرنے والے چند ایک ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے بے شمار لوگ۔ جی میں پہلے عرض کر چکا کہ اعتراضات کے اگر جوابات دیے جائیں تو یہ بحث برائے بحث ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے انفاق کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ کوئی بھی خرچ کرتا ہے، لنگر بانٹتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے، یا ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے، تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائے۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق یہ کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میں اس کام کو کروں۔ میرا یہ ہوگا کہ ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر کی سہولت فراہم کی جائے، اور ایسے لوگ ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں بڑی بڑی فیملیز جو ہیں وہ اگر 1000 افراد اگر ہر سال 1000 گھر غریبوں کو تقسیم کریں، زیادہ نہ کریں، اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہی میں آپ کام کریں، بہت بڑی بات، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے اندر کام کریں، تب بھی مطلب ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ یعنی امت کے ہر سال 1000 افراد کو اگر گھر میسر آتا رہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ کام اگر عوام اپنے ذمہ لے لے کرنے کے اعتبار سے، تو کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی سنت بھی ادا ہو جائے گی کہ شہروں کی آباد کاری کا بھی جی بالکل بالکل، اور یہ دیکھیے گا کہ جہاں پہ آباد کاری نہیں ہوگی بالآخر وہاں کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، قانونی طور پہ بیٹھے کہ غیر قانونی بیٹھے، پھر بعد میں آپ کو توڑنا پڑے گا۔ بہتر یہ کہ اس کی پلاننگ کر کے اچھے انداز سے اس کام کو کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط، یعنی ایک طرف اسراف ہمیں نظر آتے، ایک طرف تبذیر ہمیں نظر آتی ہے۔ انفاق تو رہ گیا ایک طرف، انفاق کا مطلب کیا ہے؟ نیک اور جائز خرچ کرنا۔ تبذیر کہتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، ناجائز خرچ کرنا۔ اور اسراف وہ ہے کہ جو ناجائز حرام نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دینی یا دنیاوی پہلو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو انفاق، اسراف اور تبذیر، یہ تینوں الگ الگ معنی کے اندر قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ جو کر رہے ہیں یقیناً وہ آپ کے حسن نیت پر موقوف ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خاندان کے، اپنی برادری کے اور اپنے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک بچے کی 1 سال کی تعلیمی کفالت اپنے ذمہ لے لیجیے؟ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی اگر وہ بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کوئی بچے یا بچیاں ایسی ہیں کہ جو کچھ تعلیم حاصل کر کے گھر پہ بیٹھ گئے، اب ان کے والدین ان کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں اسکالرشپ دیجئے اور وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان گھروں کی طرف آپ توجہ کریں کہ جہاں پر بچیاں موجود ہیں، رشتے ہو چکے ہیں لیکن شادی کے اخراجات نہیں ہیں، تو آپ ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں
کہ جو آپ کسی بچی کے سر پہ اگر دوپٹہ ڈال کے عزت سے رخصت کر دیں گے، خوشنودی عزت سے رسول اپنے کا گھر چلی سبب جائے بن گی، جائے گا۔ تو یہ اصل معاملہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ کرنا۔ لیکن یہ چیزیں ہماری گفتگو کی ہرگز نفی نہ کریں کہ حضور کے میلاد سے ہٹ کر ان سب چیزوں کو کیا جائے۔ میلاد مصطفیٰ کے تقاضے بھی یہ ہیں کہ آپ ماہ ربیع الاول کو یا اس یوم ولادت کے دن کو اس طرح یادگار بنائیے کہ آپ اعلان کیجئے کہ جناب ہم جو ہے اتنے بچوں کی کفالت کریں گے تعلیم کے طور پر۔ اس دن آپ اعلان کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اتنی بچیوں کی شادیوں کا انتظام و اہتمام کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اور یہ پھر اللہ کرے توفیق نصیب ہو جائے کہ آپ ایک قدم بڑھائیے اور ثواب کے لیے آگے بڑھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں اور آپ کے پیچھے لوگوں کی بے چین شروع ہو جائے، لوگ سب اس کام کی طرف آ جائیں، تو کرنے والے کاموں کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب تشریف لائے، دو پیغامات۔ ایک پیغام تو وہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے نماز کہا جاتا ہے، وہ اس کی پابندی ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام پر ہدایہ درود پیش کرنے کا سلسلہ ہو جائے، اس یقین کے ساتھ کہ جس بارگاہ بے کس پناہ میں ہم درود پیش کر رہے ہیں وہ بارگاہ بے کس پناہ ہے، وہ بارگاہ ایک امین رسول کی بارگاہ ہے، جنہیں امین اور صادق اور امین تصور کیا، بلکہ تصور یقین کیا کفار قریش نے بھی کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہے۔ اس نیت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کریں کہ یا رسول اللہ میں یہ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امانتاً پیش کر رہا ہوں، کل بروز حشر اس کے سبب، اس کی برکت سے آپ مجھے شفاعت عظمیٰ کا جو ہے انعام عطا فرمائیے گا۔ کیوں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ۔ اور یقیناً یہ غلامی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے سرکار علیہ السلام کی، یہ ہوئی اس لیے ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نعمت دے ہی رہا ہے، لیکن آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے اگر ہم بہرہ مند ہو گئے تو یہ سمجھ لیجئے اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور دوسری بات جو مفتی علامہ صاحب نے فرمائی بہت عمدہ ہے، ضرور چراغاں کیجئے، ضرور لنگر کیجئے، ضرور آپ جلد سے جلوس کیجئے، ضرور محفلیں کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اسلام میں ایک معاشرتی خدمت کا جو جذبہ ہے، جو سوشل ویلفیئر کا جو ایک جذبہ ہے، اس سے بالکل صرف نظر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امور انجام دیں، خدا گواہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی آپ کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے امور سے ضرور راضی ہو جاتا ہے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ جناب سید عابد علی چشتی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کو میری جانب سے، ہمارے مہمانان گرامی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو۔ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ، اور لیتے لیتے
پہنچے ہیں پھر کہاں سے پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ.